کچھ کہنے والے آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ جو 5-10 ہزار روپے اپنے گھر میں خرچ کریں گے، روشنی لگائیں گے، اجالا کریں گے یا میلاد شریف کریں گے، تو اتنے پیسے اٹھا کے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں۔ تو ان سے ذرا یہ سوال کر دینا کہ یہ تم موٹر سائیکل یوز کرتے ہو، اسے چلانا چھوڑ دو۔ جو اچھے فون استعمال کرتے ہو، انہیں چلانا چھوڑ دو۔ برانڈڈ کپڑے پہنتے ہو، پہننا چھوڑ دو، کیونکہ ہم حضور کے نام پر اگر اتنا نہیں کر سکتے تو بھی ہماری زندگی بیکار ہے۔ یار غریب کی بچی کی شادی بھی کروائیں گے اور حضور کے نام پر جشن ولادت بھی منائیں گے، آپ کو روکنے والے بہت مل جائیں گے۔ بات جہاں حضور کی آئے تو وہاں اپنا سر نیچے مت کرنا، سینہ تان کے کہنا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ حضور کے نام پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، تو 10-5 ہزار روپے کی کیا بات ہے؟ یہ لائٹیں، روشنی ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور حضور کے نام پر میلاد شریف کا بھی پروگرام کریں گے۔ لوگ سوال کریں گے یار کیا حضور کی جب ولادت ہوئی تھی تو کسی نے جلوس اٹھایا تھا؟ تو ان سے ذرا سوال کرنا کہ مکے میں جب حضور کی ولادت ہوئی تھی اس ٹائم وہاں پر مسلمان کتنے تھے؟ سوال آپ کر دینا، پھر جواب دیکھو کیا آتا ہے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو مکے میں کوئی مسلمان نہیں تھا، حضرت عبد المطلب تھے، حضرت آمنہ تھیں، ان کے گھر کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ پھر کون جلوس نکالتا؟ ہاں رہی بات جھنڈے لگانے کی، جھنڈے اٹھانے کی، تو یہ حضرت جبریل کی سنت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جھنڈے لگائے تھے۔ رہی بات لائٹیں لگانے کی، تو آپ کو پتا ہے، آپ سیرت پڑھیں حضور کی، تارے بھی حضرت آمنہ کے گھر میں جھک گئے تھے۔ جب تارے اوپر ہوتے ہیں تو ان کا حسن کتنا ہوتا ہے، ان کے حسن کا عالم کیا ہوتا ہے۔ جب وہ نیچے آئے ہوں گے تب ان کا حسن کیسا لگا ہوگا۔ فرشتے حضرت آمنہ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے، دروازے پر فرشتے کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی حضرت آمنہ کے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تھے، جیسے ہی حضور کی ولادت ہوئی تو کعبہ سجدے میں آ گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا کبھی تو ایسا دیکھا نہیں کہ کعبہ سجدے میں چلا گیا ہو، یا اللہ آج یہ کیا ہو گیا، یہ کعبہ سجدے میں کیوں چلا گیا؟ آواز آئی عبد المطلب کعبے سے خود پوچھو کہ کعبہ سجدے میں کیوں چلا گیا؟ حضرت عبد المطلب نے عرض کیا یا اللہ کیا یہ بولے گا؟ آواز آئی پہلے تو کبھی نہیں بولا تھا پر اب ضرور بولے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے سے کہا اے کعبہ تو کیوں جھک گیا ہے، اے کعبہ تو سجدے میں کیوں گر گیا ہے؟ کعبے سے آواز آئی ولیوں کا کعبہ میں ہوں، نبیوں کا کعبہ میں ہوں، غوث و قطب کا کعبہ میں ہوں، انبیاء کا کعبہ میں ہوں، رسولوں کا کعبہ میں ہوں۔ اے عبد المطلب سب کا کعبہ میں ہوں، پر میرا بھی کوئی کعبہ ہے، جو تمہارے گھر تمہارا پوتا آیا ہے وہی میرا کعبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت عبد المطلب نے جب اتنا سنا دوڑ کے آئے، دیکھا دروازے پر کوئی تلوار لیے، ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا ہے۔ آپ نے بڑھ کے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ رب العزت نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں دروازے پر پہرا دوں۔ اندر جا کے دیکھیں فرشتوں کی جماعت قطار در قطار آئی ہے، فرشتوں کی جماعتیں آئی ہیں، حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، حضور کا دیدار کر رہی ہیں۔ اور آپ اندر جا کے دیکھیں ماحول کیا ہے، ستارے زمین پر آ گئے ہیں۔ جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دیتے، مولا آج تیرا پیارا محبوب دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ مولا ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلی ہیں اور وہاں پر انہیں کسی کی ضرورت ہے، مولا تو حکم فرما، جس کو تو بتائے گا اس کو میں وہاں پر لے جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ آسیہ کو لے لو، جاؤ مریم کو لے لو، جاؤ حوا کو لے لو، جنت کی حوروں کی سردارہ کو لے لو۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ آسیہ کو کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے آسیہ سے وعدہ کیا تھا تو میرے کلیم کی پرورش کر، تو میرے موسیٰ کو پال، کل جب میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے گا تو میں اس کی دائی بنا کر تجھے بھیجوں گا، تو جاؤ ان کو لے جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان چاروں خواتین کو لے کر حضرت بی بی آمنہ کے گھر آئے۔ حضرت آمنہ دیکھتی ہیں، ڈر جاتی ہیں پہلے، ان میں سے حضرت مریم کہتی ہیں آپ گھبراؤ مت، ہم آپ کے بچے کی دائی ہیں۔ آپ کہتی ہیں ہم نے آپ کو اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، آپ کون لوگ ہو؟ بڑا خوبصورت ہو، عرب میں تو ایسی خاتون نہیں ہے۔
عجم میں بھی ایسی خاتون نہیں ہے، مصر میں بھی ایسی خاتون نہیں، کہیں میں نے آج تک ایسی خاتون نہیں دیکھی جیسی آپ لوگ ہیں۔ حضرت مریم نے کہا ہم کوئی اور نہیں ہے، ہم عیسیٰ کی امی ہیں۔ حضرت حوا نے کہا میرا نام حوا ہے، میں حوا ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں آپ تو نبیوں کی مائیں ہیں، آپ ہماری دائی کیسے؟ کہا آمنہ سنو، ہم تو صرف نبیوں کی مائیں ہیں، لیکن تم سارے نبیوں کے سردار کی ماں ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر مجھے کوئی خوف نہیں رہا، پہلے میں بہت ڈر رہی تھی، اب کیا ہوگا کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا، لیکن حضرت آمنہ کہتی ہیں پھر مجھے بالکل ڈر نہیں لگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، اور جب حضور کی ولادت کا ٹائم تھا آپ کے گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی، آپ کے گھر میں اجالا ہی اجالا تھا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ آپ لوگوں سے سوال کر دیں گے کہ یار تم لوگ جلوس مناتے ہو، خوشی مناتے ہو، 12 تاریخ کو پیدائش کا دن ہے، 12 ہی تاریخ کو وفات کا دن ہے، تو تم لوگ آنے کی خوشی مناتے ہو، جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ ذرا ان سے پوچھنا یار غم کس کا منایا جاتا ہے؟ غم اس کا منایا جاتا ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ غم وہ منائے جس کا مر گیا ہو۔ میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ یار کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ذرا ان سے پوچھیں کہ قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، وہ سب مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں۔ اس بات سے تو سب متفق ہیں کیونکہ رب کا فرمان ہے تو شہید زندہ ہیں۔ ہر قبر میں میرا نبی تشریف لے جاتا ہے تو میرا نبی مر کیسے سکتا ہے؟ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ ان کے نام پر ہم اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے، اپنے گھروں میں انشاءاللہ جھنڈے بھی لگائیں گے، کیونکہ حضور سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ اگر حضور کے نام پر ہم کچھ نہ کر سکتے ہیں تو پھر بیکار ہے یار ہماری زندگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جو واقعات ہوئے، حضرت دائی حلیمہ کے جو واقعات ہیں، قصے ہیں، سب لوگ آپ جانتے ہیں، وہ واقعات سے آپ واقف ہیں۔ تو اس کے بعد جو واقعات ہوئے، جنگل میں آپ بکریاں چرانے گئے، وہ آپ ایک دن نہیں گئے تو شیر آپ کی بکری کو اٹھا کے لے گیا، پھر آپ تشریف لے گئے۔ شیر نے کہا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بکری کو کھا جاؤں گا، بلکہ میں تو اس لیے لے گیا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے، ہم آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں گے، یہ مقصد میرا تھا، یا رسول اللہ ہمیں معاف فرمائیے۔ تو جانور بھی آپ سے باتیں کرتے ہیں، جانور بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ آج کی ہم بات کریں، ہر انسان اسی بے قراری میں ہے کہ محبوب بنائیں تو کسے بنائیں، پیار کریں تو کسے کریں۔ کیا کوئی ایسا بھی حسن والا ہے جسے پیار کیا جائے، جسے محبوب بنایا جائے؟ تو ہم اس کائنات گیتی میں محبوب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ مفکرین، ماہرین اس پر توجہ دلاتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو اس کی کچھ صفتیں ہوتی ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اگر وہ صفتیں اس کے اندر مل جائیں تو اسے تم محبوب بنا لو۔ کا سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو۔ ایک صفت یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو، اسے محبوب بنا لو۔ کہ صرف خوبصورتی کی بنا پر اسے محبوب بنا سکتے ہیں؟ کہ نہیں، اگر صرف خوبصورتی کی بنا پر اسے محبوب بنائیں گے تو دھوکہ دے دے گا۔ اس لیے کہ ہر خوبصورت چیز کو محبوب نہیں بنا سکتے، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وفادار بھی ہو، با وفا ہو، بے وفا نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر خوبصورت ہے وفادار نہیں ہے تو دھوکہ دے کے چلا جائے گا، اور جب دھوکہ دے کے چلا جائے گا تو پھر کبھی ریل کی پٹری کے نیچے آؤ گے، کبھی زہر کھاؤ گے، کبھی اونچے مکانوں سے نیچے کود کے اپنی جان دے دو گے۔ اس لیے جب کسی کو محبوب بناؤ گے تو خوبصورت بھی ہو، با وفا بھی ہو، بے وفا نہ ہو۔ کہ یہ دو صورتیں ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ جس کو تم محبوب بناؤ وہ طاقتور بھی ہو۔ اس لیے اگر طاقتور ہوگا تو تمہیں بچا سکتا ہے، کہیں کوئی بات ہو جائے۔ اگر طاقتور نہیں ہے تو خود بھی پھنس جائے گا اور تمہیں بھی پھنسا دے گا۔ کہ 3 صفتیں یہ ہو گئیں۔ کہ چوتھی صفت پتہ ہے کیا ہے؟ چوتھی صفت وہ ہے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، وہ تم سے بھی پیار کرتا ہو۔ اب یہ نہیں کہ جسے تم محبوب بنا رہے ہو
तुम ही प्यार करते हो, वो प्यार ही नहीं करता, वो तवज्जो ही नहीं देता, तो जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे प्यार ही नहीं करता, वो तुम्हारी तरफ देखता ही नहीं है, वो तुमसे तवज्जो ही नहीं रखता है, तो फिर बेकार है, तो फिर उससे प्यार नहीं कर सकते, उसको महबूब नहीं बना सकते। का पांचवी सिफत ये है कि वो सखी भी हो, खर्च करने वाला भी हो। का छठी सूरत ये है कि उसका ताल्लुक उससे ऊंची जगह से भी हो, उसका राब्ता उससे ऊंची जगह से हो। अगर वो काम ना बना सके तो बात को आगे पहुंचा दे, और बात जब आगे पहुंच जाएगी तो उससे ऊंची जगह अगर राब्ता होगा तो उसके जरिए से काम बन जाएगा। का ये सिफतें होना चाहिए, ये सिफतें अगर जिसके अंदर है उसको महबूब बना लो। का ठीक है, अब ढूंढने के लिए निकला इंसान का किसको महबूब बनाया जाए। उफक का जमाल बड़ा खूबसूरत, चांद की चांदनी बड़ी खूबसूरत, ये सितारों का हुस्न बड़ा खूबसूरत, ये बुलबुल की नगमगी बड़ी खूबसूरत, दरिया की रवानी बड़ी खूबसूरत, मौजों की तुग़यानी बड़ी खूबसूरत, गुंजों की चटक बड़ी खूबसूरत, बुलबुल की चहक बड़ी खूबसूरत। किसको महबूब बनाया जाए। चलो उफक का जमाल बड़ा खूबसूरत है, उसको महबूब बना ले। का यार उसको महबूब नहीं बना सकते। का क्यों नहीं बना सकते। का उफक का जमाल खूबसूरत तो है लेकिन उसके अंदर वफा नहीं है, इसलिए कि जब उजाला आता है, जब दिन आता है, तो उसकी खूबसूरती, उसका जमाल, उसका हुस्न सब गायब हो जाता है। वो तो धोखा देने वाला है, वो तो बेवफा है। का उसको ठीक है नहीं बना सकते। चांद की चांदनी को हम बना सकते हैं, इसलिए कि चांद की चांदनी बड़ी खूबसूरत है। का ठीक है, चांद की चांदनी खूबसूरत है, उसको हम बना सकते हैं, लेकिन चांद की चांदनी खूबसूरत होने के साथ साथ बावफा नहीं है, बेवफा है। इसलिए कि रात में चमकती है, रात में चांद का हुस्न आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज आता है उसका हुस्न गायब हो जाता है, उसका हुस्न फिर दिखाई नहीं देता। तो पता चला खूबसूरत तो है पर बावफा नहीं है। कब फिर किसको बनाया जाए। का चलो बुलबुल को महबूब बनाए। कब बुलबुल को महबूब बनाओगे। कब बुलबुल को महबूब नहीं बना सकते। का क्यों नहीं बना सकते। का उसकी सारी तवज्जो पता है फूलों की तरफ होती है, आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, वो सिफत ही नहीं मिल रही कि आप उससे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करता हो, वो सिफत मिल ही नहीं रही है, तो इसको महबूब नहीं बना सकते। का ठीक है, का इसको भी महबूब नहीं बनाएंगे, लेकिन आखिरकार महबूब बनाया किसे जाए, प्यार किया किसे जाए, किसके अंदर ये सिफतें मौजूद होंगी। चांद की चांदनी खारिज हो गई, सितारों का हुस्न खारिज हो गया, ये दरिया की रवानी खारिज हो गई, मौजों की तुग़यानी खारिज हो गई, बुलबुल की नगमगी खारिज हो गई, गुंजों की चटक खारिज हो गई, फूलों का हुस्न खारिज हो गया, सारी चीजें खारिज हो गई। किसी के अंदर ये चीजें नहीं है। का यार फिर महबूब बनाया किसे जाए, प्यार किया किसे जाए। का सुनो, जिसके अंदर वफा भी हो, जिसके अंदर सखा भी हो, जिसके अंदर हुस्न भी हो, जिसके अंदर जमाल भी हो, जिसके अंदर ताकत भी हो, ऊंची जगह से राब्ता भी हो, वो सखी भी हो, वो तुमसे प्यार करता हो, तुम उससे प्यार करते हो, का उसको महबूब बनाओ। इंसान सोचने पर मजबूर हो गया, आखिरकार ऐसी जात कहाँ है, ऐसा हुस्न वाला कहाँ है, ऐसा वफा वाला कहाँ है, ऐसा सखा वाला कहाँ है, ऐसी ताकत वाला कहाँ है, ऐसे हुस्न वाला कहाँ है। इंसान ढूंढने पर मजबूर हो गया, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, बस एक ही जात उसे समझ में आई कि उसमें हुस्न भी है, उसमें सखा भी है, उसमें वफा भी है, उसमें ताकत भी है, उसमें खूबी भी है, उसमें ऊंची जगह से राब्ता भी है। कब वो कौन है, कब वो कोई और नहीं है, मदीने का ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। का सुनो, अगर महबूब बनाना है तो किसी दुनियादार को मत बनाना, बल्कि मदीने के ताजदार को बना लेना, फिर तुम्हारी कामयाबी है। इसलिए कि अगर दुनिया वालों को दिल दोगे वो तुम्हें धोखा देकर छोड़ देंगे, और अगर मदीने के ताजदार को दिल दोगे तो यहां भी तुम्हारा साथ देंगे और मरने के बाद तुम्हारा मैदान महशर में भी साथ देंगे। तो क्यों ना हम उनसे वाबस्ता हो जाएं, क्यों ना हम उनसे प्यार करें। मैं कहता हूं यार, एक बार हुजूर से इश्क करके तो देखो, फिर लोग तुमसे कहेंगे तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर तुझे उससे कोई जुदा करे, तू गली गली फिरा करे, तू उसी का नाम जपा करे, उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर कोई तुझसे कहे इश्क एक ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे। बस उन्हें अपने दिल में बसाओ तो सही, उनसे लो लगाओ तो सही, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी।